بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک وغیرہ فکر جدید کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے، اس کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے سب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ مولانا صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ یاسین، اور سورہ یاسین میں آیت نمبر 36 تک ہم نے گفتگو کر رہی تھی۔ آیت نمبر 37 وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، یہاں سے اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ ابھی تک جو گفتگو کا تسلسل چل رہا ہے، تو ہم نے پیچھے ایک آیت کو پڑھا تھا جی، اور وہ آیت مردہ زمین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اب وہ زندہ کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جی، بارش برساتا ہے، سورج روشن ہوتا ہے تو اس کی جو سورج کی تپش ہے، گرمی ہے، اس سے بھی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہم نے پڑھا تھا ایک نشانی۔ پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھجوروں کو اور انگوروں کو پیدا فرماتا ہے، تیار کرتا ہے، چشمے جاری ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کا یہ کیا ہوا نہیں ہے کام، یہ یعنی ہماری طرف سے یہ سارا انتظام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر شے کو تنوع میں، انواع و اقسام میں، جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اب اس کے بعد دوسری نشانی یہاں پر ذکر ہو رہی ہے۔ فرمایا وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات نشانی ہے، یعنی زمین بھی نشانی، اب رات بھی نشانی۔ یعنی نشانی وہ ہے کہ جو ہر صاحب عقل سمجھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کا تجربہ کرتا ہے، ہر وقت اس کے سامنے وہ چیز ہوتی ہے۔ ہم روزانہ، ہماری عمر 50-55 سال ہو گئی، آپ نے اپنی عمر کے حساب سے جب سے آپ نے آنکھ کھولی، یہی سرکل ہے، یہی سرکل آپ دیکھ رہے ہیں، دن رات اسی طرح گزر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے نشانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، کہ ہم رات سے ہم دن کو کھینچتے ہیں۔ فإذا ہم مظلمون، پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں یہ پھر رہ جاتے ہیں، تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے کئی مقام پر اس بات کو مختلف انداز میں بیان کیا۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک بات بیان فرما دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ جب دن کو لے لیتے ہیں ہم، رات آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج وہ اپنے مدار اور اپنے محور میں وہ چلتا رہتا ہے۔ سورج اس کا ایک مدار ہے، اس کا ایک محور ہے، اس میں وہ گردش کرتا رہتا ہے۔ سورج کے چلتے رہنے سے کیا مراد ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ جو یہ رات اور دن کا ایک نظام لگے بندھے انداز سے خدا نے بنا دیا، اسی طرح سورج اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کی پیروی میں اور اس کی فرما برداری میں اور اس کے بنائے ہوئے نظام میں۔ اب جو آپ نے سوال کیا، اس کا جواب خود اگلی آیت میں آ جاتا ہے، یا آیت کے اس حصے میں آ جاتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا کہ یہ غالب علم والے کی تقدیر ہے، یعنی یہاں پر تقدیر سے مراد اندازہ، یعنی ایک قائم کردہ اس کا اندازہ، ایک پیمانہ اور ایک نظم ہے جس میں یہ کائنات ساری چل رہی ہے۔ وہ غالب اور علم والا ہے، غالب بھی ہے، صرف علم نہیں ہے، غلبہ بھی ہے، اس کا سارا کنٹرول وہی ڈومینیٹ کرتا ہے، اور علم ہے اس کے پاس، یہ بغیر علم کے نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ یہ جو جتنا بھی نظم اس وقت کائنات میں چل رہا ہے، یہ اس میں ایک ہم آہنگی ہے، اس کا ایک خالق ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بے ہنگم طریقے سے، کیونکہ بے ہنگم طریقے سے اگر چلنا ہو نا،
اتفاق سے تو وہ ایک دن چلے گا، 2 دن چلے گا، 3 دن کہیں چلے گا. خرابی بھی آ سکتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ اناڑی کھلاڑی بھی ہو نا، 1-2 چھکے شروع میں وہ بھی لگا لیتے ہیں، جی لیکن ٹکتا تو نہیں ہے نا پھر. بالکل. تو اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ تکا چل جائے گا، 2 دفعہ چل جائے گا، 3 دفعہ، ہر وقت تو تکا نہیں چلتا نا. تو اس لیے یہ پورا ایک نظم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا ناظم ہے، منتظم ہے، انتظام کرنے والا ہے، وہ اس میں ڈسپلن لایا ہے. تو یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہاں سے تقدیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ انسانی زندگی اور انسان یہ ایک پیمانہ لے کر آتا ہے، یعنی ایک پیمانے میں سب کچھ انسان کا ہوتا ہے. زندگی ہے، اس کا رزق ہے، اس کی عمر ہے، اس کی صحت ہے، اس کے دیگر معاملات ہیں، یہ سارا کچھ. آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انسان پیدائش سے، یعنی اس کے پیدائش سے پہلے ہی، کہ جب اس کا جو سپرم ہے، نطفہ ہے، جب وہ ٹھہرتا ہے حمل میں، یعنی ووم میں ماں کے، تو اسی وقت ہی سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. ہاں اچھا، اسی ایگ اور سپرم کے اندر، اسی کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے. یعنی کس عمر میں جا کر شوگر ہونی ہے، کس عمر میں، یعنی وہی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے جو سب کچھ، لیکن اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اچھا، یعنی میڈیکل کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اس کو نہیں، ڈیلے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ انسان صحت مند زندگی گزارے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص یعنی مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ اس کو اتنی عمر میں 25 سال کی عمر، مثال کے طور پر، یا 30 سال کی عمر میں شوگر ہونی ہے، جی، اب وہ اپنے لائف سٹائل سے، ہیلدی لائف سٹائل سے اس کو ڈیلے کر سکتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. وہ 30 سال کے بجائے 60 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 50 سال میں بھی اس کو ہو سکتی ہے. اور اس کا اختیار انسان کو اللہ رب العزت نے یہ دیا ہوا ہے. اختیار انسان کے پاس ہے. تو پھر اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتا ہے خود. جی بالکل. اس لیے علماء نے، ہمارے فلاسفرز جو ہیں، انہوں نے 2 حصے اس کے بیان کیے نا، تقدیر معلق کہا اور تقدیر مبرم کہا. جی جی بالکل. مبرم یہی ہے کہ جو طے شدہ ہے، جس کو آپ قضا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی بڑی خوبصورت مثال یہ دی جاتی ہے کہ جیسے پہاڑ سے پتھر آ رہا ہے، لینڈ سلائڈنگ جیسے ہوتی ہے، تو آپ ایک وقت تک تو آپ اس کو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی تقدیر معلق ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آ رہا ہے. جی. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے، وہاں پر پھر آپ کے پاس یہ مہلت نہیں رہتی کہ آپ وہاں سے بھاگ سکیں. پہلے جو وقت تھا وہ آپ کے پاس مہلت دی، وہ آپ کی تقدیر معلق ہے. لیکن جیسے وہ آ گیا، وہ جب مہلت آپ کی ختم ہو گئی، اب تقدیر مبرم ہے، یا اس کو آپ قضا کہہ لیجئے. قضا و قدر کا لفظ بھی ہمارے ہاں لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے، اور تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، یہ دونوں الفاظ بھی ہمارے. یہ جو تقدیر ہے یہ ایک پیمانہ، ایک ساخت ہے، ایک یہ چیز ہے کہ مثال کے طور پر انسان اپنی عمر اور یہ سب کچھ ایک پیمانے میں ہوتا ہے، سب کچھ ایک طے شدہ ہوتا ہے. ٹھیک، آپ یوں کہہ لیجئے. جی مولانا صاحب آگے. اب اس کے بعد فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اور چاند ہے، فرمایا کہ چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ یہ لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی پرانی شاخ ہو جاتی ہے. کھجور کی پرانی شاخ بالکل باریک ہو جاتے، جیسے یکم کا چاند جس کو ہم ہلال کہتے ہیں، جس کو رویت ہلال کمیٹی، ہلال جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پہلا چاند ہوتا ہے، پہلا، تو اس کو ہلال کہتے ہیں. تو یہ جو چاند کی مختلف قسمیں ہیں، اس کو پھر مختلف نام اس کو دیے گئے، جیسے قمر قرآن پاک نے کہا. تو خیر، اب یہاں پر جو اللہ پاک ہی فرماتے ہیں نا، ہم نے اس کی منازل کو مقرر کر دیا. جی اس کو ضرور بیان فرمائیے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ منازل، چاند جیسے جیسے یکم سے شروع ہوگا تو ایسا ایسا بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر 14ویں کا چاند وہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ منازل ہیں چاند کی، بڑھنا اور اس کا گھٹنا. اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی صدیوں سے یہ اسی طریقے سے یہ چاند بھی چل رہا ہے، اور سورج بھی اسی طریقے سے. بالکل بالکل ایسے ہی. تو باقی جو سورج گرہن یا چاند گرہن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اپنا نظارہ کراتا ہے کہ ایک لگے بندے سسٹم میں، نظام میں یہ کائنات چل رہی ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے، جب چاہے گا وہ اس پر رد و بدل بھی کر سکتا ہے. اور یہی در حقیقت اس کے فنا کا ثبوت ہے، اس کے فانی ہونے کا، اس کے حادث ہونے کا. یعنی فلسفہ کی زبان میں ہم حادث کہتے ہیں. ٹھیک. جی
امان صاحب یہ جو منازل ہیں چاند کی، آپ نے بیان تو فرما دیا کہ یہ چاند کا بڑھنا اور پھر کم ہونا، قرآن کریم اس کو کہیں اور اس طرح کھول کے بیان فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہمیں ملتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ چاند کی منازل ہیں وہ بڑھ رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، فلسفی کیا ہے؟ اصل میں ایک تو یہ ہے نا کہ جو ہمارا جو نظام ہے اسلامی کیلنڈر آپ کہہ لیجئے وہ قمر کے ساتھ ہے، یعنی قمری جی مہینے، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باقی جو اسلامی کیلنڈر کے علاوہ دوسرا کیلنڈر ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ شمسی ہے، صحیح۔ اس حساب سے یہ جو قمری ہے اس پر بڑا سیرت نگاروں نے بھی کام کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ آپ کو فائدہ دنوں کا دیتا ہے کہ آپ اس سے حساب لگاتے ہیں، ٹھیک، ایک یہ ہے کہ تاریخ کا بھی اس سے تعین ہوتا ہے، جی اس سے مہینے کا بھی تعین ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بڑی اچھی تحقیق ہے کہ جس بنیاد پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے زیادہ صحیح کاروبار کے حوالے سے اور اپنا موسموں کے حوالے سے اور گننے کے حوالے سے دنوں کے، ٹھیک، کہ یہ جب دیکھیں گے تو اس میں دنوں کا اضافہ آخر میں ہو جاتا ہے، وہ کچھ اس طریقے سے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ صحیح جی مان صاحب۔ اب اس کے بعد یہ فرمائے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اللہ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی اپنے مدار سے ہٹ اپنے محور اپنے مدار میں جو اللہ نے مقرر کر دیا، جسے قرآن پاک تسبیح کہتا ہے کہ یہ تسبیح میں ہے، یا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اطاعت طوعاً او کرہن، چاہتے نہ چاہتے انہوں نے اسی طرح ہی یہی چلنا کرنا ہے، ہے، اسی کے پابند ہیں۔ صحیح، تو لہٰذا یہاں پر یہ فرمایا کہ نہ سورج کے بس میں اختیار میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، تو گویا کہ اپنی اپنی جگہ پر یہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ بات آ گئی جو میں کہہ رہا تھا کہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، فلک میں، یعنی ہر مخلوق اپنی حدود میں اپنا کام کر رہی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگا دی ہے، وہ اپنی اس ذمہ داری کو اپنے اپنے حدود میں، اپنے اپنے دائرے میں، وہ ادا کر اپنے محور میں اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی تو ہے نا کہ یہ آیات بیان کر کے ایک اور جو لوگوں کے ذہنوں میں یا اس وقت مشرکین کے ذہنوں میں وہ ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور تھا، اس کو بھی ختم کر دیا کہ یہ ایک منظم جو کائنات ہے، یہ ایک سے زیادہ خدا نہیں بنا سکتے تھے، کسی ایک خدا کا ہی یہ کارنامہ ہے کہ وہ اتنی منظم ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کرے اور پھر اس کو بہترین انداز سے کنٹرول بھی کرے، چلائے بھی۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو پھر اس میں کوئی، جیسے ہمارے ہاں بھی 3 لوگ اگر کسی ایک چیز کو کرنے والے ہوں تو پھر ان کا ذہن بھی، پھر ان کی مختلف چیزیں بھی الگ الگ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ صحیح، تو یہاں تک ہم بریک لے لیں، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب بہت شکریہ، قرآن کریم کی آیات آپ تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا مفہوم بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا۔ ہمارے ناظرین بھی ہمیں سوالات بھیجتے رہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سوالات پہ بھی آپ گفتگو کریں، آپ ان کے جوابات دیں۔ پہلا سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ مریض اگر شدید بیمار ہو یا اس کو درد ہو تو کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت بتا دیں جس کو بطور تسبیح پڑھ کے انسان جو ہے نا اپنا وقت گزار سکے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں اس بات کا مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو میڈیکلی معاملہ ہوتا ہے پہلے تو اس کا چیک اپ ہونا چاہیے کہ یہ جو تکلیف ہے یا یہ جو مرض ہے اس کو ڈائگنوز کروایا جائے، اس کی تشخیص ہو کہ آیا کہ یہ کس وجہ سے ہے۔ صحیح، اس لیے کہ جو تسبیح ہے، جو وظیفہ ہے یا کوئی دم ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ ہم طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں صحیح، اور وہاں سے اس کا علاج کروائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کا کلام یہ پڑھنا، یہ انسان کے لیے نفسیاتی حوالے سے، روحانی حوالے سے،
ایمانی حوالے سے انسان کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی جس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ تاریکی میں ہیں تو اکیلے ہیں، تو اکیلے ہیں، اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس تاریکی میں بھی آپ کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. بالکل بے شک. اسی طریقے سے جب آپ کسی تکلیف میں، درد میں ہیں تو آپ خدا کو یاد کرتے ہیں تو گویا کہ یہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ کے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث بنتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات میں میرا خدا وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے میری اس تکلیف کو. اور پھر ایماندار جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس بات پر اطمینان رکھتا ہے کہ اگر اس کو منظور ہوا تو وہ میری اس تکلیف کو دور کر دے گا، اگر اس میں آزمائش ہے اور اس کی مرضی اسی میں ہے تو میں اسی کے ساتھ راضی ہوں. تو اس کے لیے آپ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیں، آپ کو جو بھی یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا بیان کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ ہے، وہ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی قول اگر ہے تو آپ اس کی تلاوت کر لیں. تو ایسا بہت کچھ ہے جو بھی آپ کو میسر آتا ہے، جو آپ کو یاد ہے تو آپ اسی کو پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں ساتھ ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے پر ملتا ہے؟ دیکھیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مقصدیت موجود ہے. جی اللہ تعالیٰ سے وہ آپ کو جوڑتی ہے، آپ کی حدیث، آپ کا قول، تو وہ جو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ کو چیز سمجھ بھی آئے، اس کا فہم بھی آپ کو کہا کیا گیا ہے، فرمایا کیا گیا ہے. نہیں، نارملی جو وظائف کرتے ہیں ان کو تو انڈرسٹینڈنگ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آیت کا کوئی بتا دیں حصہ یا کوئی آیت بتا دے، بس ہم وہ تلاوت کرتے رہیں. دیکھیے وہ سمجھ کر پڑھنا وہ لازم اور ضروری ہے. اس لیے کہ جب آپ ایک چیز کو پڑھتے ہیں سمجھ کر تو اس کی جو تاثیر آپ کی شخصیت پر، آپ کے دل پر، آپ کے باطن پر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، اترتی ہے، وہ تاثیر ایسے کسی چیز کو پڑھنے سے نہیں ہوتی. وہ فرق ہوتا ہے. مولانا صاحب اگلا سوال یہ ہے، پوچھتے ہیں جی مرنے سے پہلے انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس تو دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم طے کر سکیں کہ ہم جنتی ہیں یا ہم جہنمی ہیں. ٹھیک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پیغمبر کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی اترتی ہے، تو اللہ وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیتا ہے کہ یہ شخص جنتی ہے یا یہ شخص جہنمی ہے، یہ اس حالت میں مرے گا، یہ اس حالت میں مرے گا. تو یہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں آگاہ فرما دے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن بحیثیت انسان مسلمان ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ وسیلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے وہاں پر جو معاملات ہمارے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اسی سے ہی پھر انسان کو علم ہوتا ہے. باقی میں آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نافرمانی کی گزارتا ہے، کفر کی گزارتا ہے، فسق و فجور کی گزارتا ہے، لیکن اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے. بالکل بے شک. یہ ایک صورت بن جاتی ہے. اچھا، ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے کہ شخص ساری زندگی علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تقویٰ اور پرہیزگاری میں رہا، اسی چیز نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا. بالکل. اسی وجہ سے وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، تو سارا کچھ اس کا ضائع ہو گیا. تو لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے نہ اپنے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے، نہ کسی اور کے بارے میں اس طرح کا کوئی فتویٰ اور رائے قائم کرنی چاہیے، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا صحیح. چاہیے. اس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بہترین دعا جو ہے وہ بیان کی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے. اچھا مولانا صاحب اگلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں جی اگر میں کسی کو 10 لاکھ روپے ادھار دے دیتا ہوں اور اس پہ میں ماہانہ 10,000 روپے وصول کرتا ہوں تو یہ سود کہلاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر میں 10 لاکھ روپے کی مالیت کا مکان اس کو کرائے پہ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد 10,000 روپے ہر ماہ کرایہ وصول کرتا ہوں تو یہ سود نہیں کہلائے گا، یہ جائز ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک طرف آپ کے پاس رقم ہے، کرنسی ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس پر جو رقم ہے لے رہے ہیں آپ اس پر. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ایک محنت کی ہے، کوشش کی ہے، آپ نے ایک مکان تعمیر کیا ہے، اس پر آپ کی لاگت لگی ہے اور آپ اس کے استعمال پر آپ اس سے کرایہ وصول کر رہے ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے،
پوچھتی ہیں جی میری بیوی میرے ساتھ لڑتی اور جھگڑتی رہتی ہے، ہر بات پہ میرے سے مشورہ کرنے کے بجائے اپنے میکے والوں سے مشورہ کرتی ہے، اولاد میں بھی اس کی بہت کم دلچسپی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل بتا دیں؟ دیکھیے اس کی 2-3 وجہیں ہوتی ہیں. ایک تو ممکن ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو. کئی دفعہ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. یعنی اگر ایک خاتون سارا دن بچوں کے ساتھ کھپتی ہے، سارا دن لگاتی ہے، گھر میں بند رہتی ہے، اور واضح بات ہے تفریح کا سامان بھی نہیں ہے، کوئی اور چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، مصروفیات وہ بھی نہیں ہیں، تو واضح بات ہے کہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ پھر جھگڑتی ہے، لڑتی ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت مسئلے یہ بھی انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا کرتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ آغاز میں دیکھا جانا چاہیے تھا کہ وہ آپ کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ نہیں. ہاں یہ دفعہ یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. زبردستی ماں باپ کی طرف سے یا شرما شرمی میں یا سماجی دباؤ ہے، خاندان کا دباؤ ہے، شادی کر دی گئی. اب وہ نہ بستی ہے اور نہ وہ مستقل طور پر علیحدہ ہوتی ہے، دونوں صورتیں نہیں. اب وہ ایک انتقام کی صورت بن جاتی ہے، بدلے کی صورت کی. چونکہ اس کے ساتھ زبردستی میری شادی ہوئی ہے اور زبردستی کی گئی، تو لہٰذا میں نے اس کو ساری زندگی اسی طرح ستا کے رکھنا ہے. وہ ایک لحاظ سے بدلہ اور انتقام کی صورت بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جن صاحب نے یہ پوچھا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلی جو وجہ میں نے بیان کی ہے اس پر ضرور توجہ کریں. مرد اکثر طور پر اس کو اگنور کرتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سپر مین جیسے ہوتا ہے، اسی طرح سپر وومن بھی ہوتی ہے. تو یہ تصور نہیں ہوتا. اس کے نفسیاتی مسائل، اس کے فطری اور طبی تقاضے ان کو سمجھے، سمجھ کر پھر اس کے ساتھ ڈیل کرے. ورنہ تیسرا راستہ ایک اور بھی ہے کہ پھر خاموشی کے ساتھ زندگی گزارے اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. اور اس صبر پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو بڑا انعام ملے گا. جس طرح ایک بزرگوں کا واقعہ اگر بریک لینی ہے تو اس کے بعد بزرگوں کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں. بالکل. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانا صاحب، آپ بزرگوں کی بات فرمانے لگے تھے. میں یہ واقعہ ہے کتابوں میں، حقیقت تو نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ مشہور ہے یہ بات کہ وہ شیر پر آ رہے تھے تو ان کے مریدوں نے ان کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں. اتنے یعنی طاقتور، اور ان کی یہ کرامت، اور ان حیوانوں کو، جانوروں کو بھی، درندوں کو بھی انہوں نے مسخر کیا ہوا ہے. صحیح. تو وہ ادھر انہوں نے یہ دیکھا. دوسرے وہ گھر جب آئے تو گھر میں تو ان کے مرید بھی پیچھے ساتھ آ گئے. تو گھر میں بیٹھے تو انہوں نے آواز دی کہ بھئی کوئی کھانے کے لیے ہے تو لے آؤ. تو اندر سے انہوں نے سلواتیں سنائیں، ڈانٹا کہ بھئی آپ ان کو کیا لے کر آ جاتے ہیں، یہ سارے مطلب مفت خورے ہیں، ان کو آپ بٹھا لیتے ہیں یہاں پر، پہلے آپ کماتے کچھ نہیں ہیں، اوپر سے آپ ان کو لے آتے ہیں. تو وہ مرید ہکے بکے پریشان، وہ کہنے لگے یہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا ہے شیر پہ بیٹھا ہوا، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ حالت ہے. تو ان کا شیخ اس کی کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ادھر شیر پر بیٹھے ہیں اور ادھر آپ کی بیگم جون سی ہے وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ جو مقام مجھے ملا ہے شیر پر بیٹھنے کا، یہ اسی پر ملا ہے کہ میں نے صبر کیا ہے. یہ اسی صبر کا نتیجہ ہے. تو یا پھر ان کو یہ مشورہ ہے کہ صبر کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ اس پر بھی جزا دیتا ہے. صحیح. بہت شکریہ. جی بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں. جی سر، آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو آج کے دور میں نہیں دیکھ سکتے، ان کی زیارت ممکن نہیں ہے. تو اب دیکھا جائے تو سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ نہیں موجود جو ہمیں بتا سکیں. تو ہمارے پاس جو ماخذ بچتے ہیں وہ قرآن کے بعد حدیث ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ریفرنس اور کانٹیکسٹ کو دیکھنا، قرآن اور حدیث کو کیا ایک ہی طرز پر سمجھنا چاہیے یا دونوں کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے؟ اچھا، آپ نے جہاں سے بات شروع کی میں وہیں سے ہی جواب شروع کرتا ہوں. اپنا جواب بھی اسی جگہ شروع کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یعنی میری شکل میں، میری صورت میں تمثل کوئی شیطان اختیار نہیں کر سکتا، یہ حدیث میں آپ نے فرمایا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
آپ کو انہیں زیارت ہوئی تھی آپ کی، ان کو آپ نے یہ فرمایا کہ خواب میں اگر تم مجھے دیکھتے ہو تو وہ میں ہی ہوتا ہوں، بالکل یہ آپ نے فرمایا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی زیارت کرنے کے بعد، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ جی آج اگر کوئی آپ کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے خواب میں دیکھا، تو یہ ممکن ہے کہ اس کی عقیدت ہو، اس کی محبت ہو، کہ جس کی وجہ سے اس کا یہ خیال ہو، جیسے بہت سے لوگ بڑی خواہش کے ساتھ رات کو سوتے ہیں بالکل، اور کوئی وظیفہ بھی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، تو وہ تو صحابہ نے دیکھا تھا نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، وہ پہچان گئے اور آپ نے ان کو یہ فرمایا۔ تو آج کا جو شخص اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو ممکن ہے اس کا اپنا یہ خیال ہو، ایک عقیدت ہو کہ وہ جو دیکھا وہ یہ کہے کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں نے یہ بات اس وقت یہ بات بیان کی تھی۔ اب اس سے آگے دیکھیے، قرآن اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یعنی کلام اللہ ہے جی جو منزل ہے اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا وہ قرآن ہے، کلام اللہ۔ جب ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی تعریف میں ما اضیفہ الی الرسول یا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور یا جیسے محدثین نے نسبہ کا لفظ استعمال کیا، ما نسبہ الی الرسول، کہ رسول کی طرف نسبت کی جاتی، قول کی، فعل کی یا تقریر کی۔ تو حدیث میں صفت کو وہ خلقی ہے، یعنی اخلاق ہے، ظاہری طور پر آپ کا ظاہری حسن و جمال، آپ کا شمائل جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور دوسرا باطنی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، یہ بھی سب کچھ حدیث میں شمار کیا جاتا ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم نے تعریف کی، ہم نے کہا کہ اللہ کا کلام جو نازل ہوا محمد رسول اللہ پہ، خدا کی طرف سے، ہاں محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، وہاں پر کوئی راوی نہیں ہے، جی یہاں پہ راوی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نسبت کی گئی، اضافت کی گئی رسول اللہ کی طرف۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے محدثین بھی نقل کریں گے نا تو وہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قال ابن عباس، قال عمر، قال ابو بکر، یہ کہہ کر پھر کہیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر ایک راوی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین نے دو باتوں کو ہمیشہ بیان کیا ہے، ایک ہوتا ہے راوی، آپ راوی کو دیکھتے ہیں، سند کو دیکھتے ہیں، بیان کرنے والا کہ بھئی وہ کس معیار کا ہے، اس بنیاد پر آپ حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہوتی ہے اس کا متن ہوتا ہے، جیسے آپ درایت کہہ لیں اس کو، اس کا متن، ٹیکسٹ، وہ دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا حدیث کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ بڑا سخت رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد باقاعدہ طور پر یہ جو آپ کو مجموعے نظر آتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 200-300 سال کے بعد یہ مجموعے سارے بنے ہیں، تیار ہوئے ہیں، منظم طریقے سے، یعنی ان مجموعوں کو مدون کیا گیا، تیار کیا گیا۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، اب قرآن کو جب سمجھنا ہوتا ہے، قرآن کے سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن خود اپنی تفسیر ہے، یعنی آپ کوئی آیت لیں، اس آیت کے مطابق جو دوسری آیات ہیں اسی موضوع کی، مضمون کی، آپ ان کو لیں اور ملا کر آپ دیکھیں تو قرآن خود اپنے مفہوم کو، اپنی بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں صحیح حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہم تک پہنچی راوی سے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے کسی مقام کی وضاحت کر رہے ہیں، اس کی تبیین ہو رہی ہے۔ یعنی بہت سے مسائل میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے والدین کا ادب ہے، احترام ہے، قرآن نے احسان کہا، نیکی کرنے کا کہا، چند اور مقام پر کچھ مسائل کو بیان کر دیا، لیکن رسول اللہ کی معاشرت، صحابہ کرام کے سوالات، رویے، سلوک، آپ کی ان پر پھر وضاحت، یہ در حقیقت اس مسئلے کو مزید کھول کر اس کی تبیین اور اس کی وضاحت کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو وہ قرآن کی روشنی میں ہے، یعنی قرآن کی روشنی میں ہی آپ حدیث کو سمجھیں گے۔ جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ ایک روایت ہے، وہ رسول اللہ کا قول نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کے خلاف ہو۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص
سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہیے، جس طرح آپ نے حدیث کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اب اگر کوئی شخص سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ کن کتابوں سے اس کو پڑھے، کن کتابوں سے سمجھے؟ اس پہ میں نے مختصر 2 ویڈیوز بنائی ہیں جی، اور ان میں میں نے بہت سی کتابوں کا ذکر کر دیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر وقت ہے تو میں جی آپ جواب دیں. مثال کے طور پر قدیم نسخوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سیرت ابن ہشام وہ ہمیں ملتی ہے. جی بالکل. اچھا، اس کے علاوہ 1-2 اور کتابیں بھی ہیں. آپ اس زمانے کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انگلش سے اردو دیکھنا چاہیں تو اس وقت کیرن آرمسٹرانگ کی کتابیں بہت اچھی ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. محمد رسول اللہ کتاب ہے اپنا ابو بکر سراج کی، وہ مارٹن لنگز کی وہ کتاب ہے، وہ سیرت پر ہے، بہت اچھی ہے. ایک اور کتاب ہے جس کا میں حوالہ دیتا رہتا ہوں، کانسٹینٹ ورجل جورجیو کی پیغمبر اسلام لائف آف محمد. وہ اگرچہ سیرت نہیں ہے، ایک بایوگرافی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا اس پر بڑا اچھا لٹریچر ہے، سیرت نگاری پر بہت اعلیٰ کام ہے ان کا. اس کے علاوہ ہمارے اپنے پاکستان کے علامہ خالد مسعود مرحوم، ان کی حیات رسول امی وہ بہت شاندار اور ایسی کتاب ہے کہ انہوں نے بہت سے نکات میں سیرت نگاروں سے اختلاف بھی کیا ہے، بہت سے واقعات میں. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ان کی تحقیق کی تعریف کریں گے، انہوں نے بہت اچھا وہ کام کیا. الرحیق المختوم ہے صفی الرحمان مبارک پوری کی. اچھا، میں بچپن میں ایک پڑھا کرتا تھا کتاب سیرت کی، وہ ہے سیرت رسول عربی. جی، یہ علامہ نور بخش توکلی کی یہ کتاب ہے. تو ایسے بہت سی کتابیں، علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے، سید سلیمان قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ للعالمین ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں، النبی الخاتم مولانا مناظر احسن گیلانی کی ہے. تو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آسان کتاب سے اور چھوٹی کتاب سے شروع کرنا چاہیے، پھر آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھنا چاہیے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب، آپ سوال کریں. یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے لیے جو جنت کی بشارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی طے شدہ ہے یا پھر ان کے اعمال کا نتیجہ ہے اور اس کے طور پہ ان کو دی جائے گی؟ اللہ کے انبیاء علیہ السلام مخلوقات میں ان کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انتخاب جو فرماتا ہے، ایک تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اور یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے. اور لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے جو اللہ تعالیٰ جن کو منتخب فرماتا ہے، جنہیں ہم انبیاء، جن کو ہم رسول کہتے ہیں، یہ اپنے اعمال میں، اپنے فطرت میں، اپنی عادات میں، اپنے خصائل میں اور اپنی زندگی میں یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں. یعنی اخلاق میں، تقویٰ میں، کردار میں، پرہیزگاری میں. تو لہٰذا جیسے کسی نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہ اگر آپ پیغمبر نہ ہوتے، یہ میں جملہ کوٹ کر رہا ہوں ایک غیر مسلم کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک مستشرق کہہ لیجئے آپ، ایک اپنا ہسٹورین کہہ لیجئے، مورخ کہہ لیجئے، غیر مسلم. اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول نہ بھی ہوتے نا تو لیکن یہ اس کائنات کے اور انسانیت کے سب سے بڑے انسان ہوتے ہیں. سبحان، سب سے بڑے انسان ہوتے ہیں. اب یہ چیز آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا تمام انبیاء علیہ السلام، ان میں جو خوبیاں ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اوصاف ہیں، وہ کمال کی ہیں. تو وہ یہ اصل بنیاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنا نبی بناتا ہے، انہیں اپنا رسول بناتا ہے، انہیں اپنا پیغمبر بناتا ہے. تو لہٰذا جنت جب اچھے کام کرنے والے، ایمان لانے والے، اعمال صالح کرنے والے جب امتی ہوں گے تو ان سے جب وعدہ اللہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جنت کا کر رہا ہے تو یہ تو بدرجہ عتم انبیاء علیہ السلام اور رسول کے لیے ہے، کیونکہ وہ ایمان میں اور عمل صالح میں اپنے کمال اور اپنے عروج پر ہوتے ہیں. سر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کے سب سے پہلے مسجد کیوں بنائی؟ مسجد اصل ہمارے ہاں اب تو ایک دوسرا اس کا کردار نظر آتا ہے
کہ نماز کے بعد اس کو تالا لگ جاتا ہے، پھر وہ ظہر کے ٹائم مسجد کھلتی ہے، پھر نماز کے بعد پھر تالا لگ جاتا ہے، پھر عصر کے ٹائم یعنی وہ کھلتی صرف ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے کھلتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی تعمیر فرمائی وہ گویا کہ ایک کمیونٹی سینٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس طریقے سے کہ مسجد میں ہی عسکری جو معاملات ہوتے تھے، جنگی معاملات، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر ڈسکس ہوتے تھے، مسجد میں ہی عدالت بھی لگا کرتی تھی، مسجد میں ہی جو مال دولت مال غنیمت ہوتا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، مسجد میں ہی بیٹھ کر جو خاندانی مسائل ہوتے تھے، ازدواجی لوگوں کے ایشوز ہوتے تھے، ان کا حل بھی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو حبشی جو آئے تھے اور تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا وہ مسجد میں ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ رہی تھیں، اور اسی طریقے سے مسجد میں نکاح بھی ہوتا تھا، مسجد میں جنازہ بھی ہے، ہر چیز مطلب یہ کہ وہ مسجد اس کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے ہاں اس کا تصور ذرا پاکستان میں خاص طور پہ یہ دوسری طرح کا ہو گیا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں بنائی، بلکہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر تھا کہ تمام مسائل جو معاشرے کے تھے وہ وہاں پر ڈسکس ہوتے تھے اور ان کا حل وہیں پر بیان کیا جاتا تھا۔ من صاحب بہت شکریہ۔ من صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ہر پروگرام میں ایک حکمت اور دانائی کی بات بیان کیا کریں، آپ بتائیے گا آج آپ کون سے حکمت کی اور دانائی کی بات کریں گے؟ آج ایک فارسی کا شعر ہے جی کہ 12 کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لالا روید و در شور بوم خس۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ جو بارش ہے اس کی فطرت میں نرمی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، اس کے سوا اس کی فطرت میں اور طبیعت میں کچھ نہیں ہے، یہ رحمت اور لطافت۔ مگر اس بارش سے کیا ہوتا ہے، باغ میں لالا اگتا ہے، کھلتا ہے، یعنی پھول کھلتے ہیں، اور جب کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ خراب زمین ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر خس و خاشاک اگتے ہیں بنجر زمین پر، یعنی گھاس پھوس اگ گیا۔ تو لیکن بارش جو ہے اس کی فطرت میں طبیعت میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اب وہ جو ریسیو کرنے والا ہے، لینے والا ہے، در حقیقت اس کے ظرف پر اور اس کی استعداد اور استطاعت پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ کتنا ظرف رکھتا ہے، آیا کہ وہ بارش سے کیا لے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔